جو 9 ضلع کو کرتے ہیں ہم سال میں ہمارے 2 بڑے دم ہوتے ہیں. ایک بے اولادوں کا ہوتا ہے ربیع الاول کا پہلا جمعہ جو آنے والا دم ہے. ماشاء دوسرے ملکوں سے دوسرے سے لوگ آتے ہیں اس دم کے اندر. اور جو ہمارا پیچھے دم ہوا ذی الحج کا ہم نے جمعہ مبارک کا دم کیا. اس کے بعد ہمارا آج اسلام اوپن ہوا. بہت سارے لوگوں نے اس پورے ہفتے کے اندر مجھے میسیج کیے فون کیے. میں نے ہر دفعہ جمعے کو وہ بیان دیتا ہوں جو پورا ہفتہ جن کے مجھے میسیج آتے ہیں حضرات کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں نہ میں مولوی ہوں نہ میں پیر. فقیر سا بندوں وہ فقیر ہمارا سانہ ہے. بات وہ کرتے ہیں جو چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ جائے بڑے بزرگ کو بھی سمجھ آ جائے. آج جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. ہر مشکل کے بعد آسانی. قرآن کے حوالے سے میں بیان دیتا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالی نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا قرآن پاک میں یہ واضح فرما دیا کہ اے بندو ہر مشکل کے بعد آسانی. لیکن ہم پہلی بات یاد رکھتے ہیں دوسری بات بھول جاتے ہیں کہ آسانی نہیں ہے مشکل ہی مشکل ہے. یہاں سے میں کسی بندے کو اٹھائے کھڑا کر دوں گا کسی کو اٹھا دو تو بندہ یہ کہے گا یہ مجھ سے تو پریشان کوئی بھی نہیں. پھر جب میں کسی اور اٹھاؤں گا تو مجھ سے پریشان کوئی نہیں. پھر میں کسی اور مجھ سے پریشان کوئی نہیں. صبح سے دیکھیے رات میں یہ سنتا ہے. لیکن آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہے جب میں کسی کو مشکل دیتا ہوں نا ایک مشکل دیتا ہوں تو میں 2 آسانیاں اس کو عطا فرماتا ہوں. کتنی؟ 2. اگر کسی کے اوپر ایک مشکل آئے گی تو رب کو 2 آسانیاں عطا فرمائے. اور وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی آزمائش کے لیے چنتا ہے. آزمائش کیا ہے؟ آزمائش کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. جنت اور دوزخ ہے. دنیا میں 2 چیزیں آئی ہیں. دنیا میں 2 رستے ہمیں پیدا کیا گیا دنیا میں چھوڑ دیا 2 رستے ڈال دیے. آپ کی آسانی کی سمجھاتا ہوں 2 رستے کون سے. ایک رستہ گناہ کا ہے ایک رستہ نیکی کا. گناہ تو بڑا عام ہے آپ سب کو معلوم ہے. شراب گناہ ہے ایک رستہ ہے وہ. جوا گالی گلوچ زنا حرام ایک رستہ ہے. ایک وہ رستہ. ایک رستہ دوسرا نماز کا نیکی کا خوش اخلاقی کا محبت کا رحم دلی کا بانٹنے کا. 2 رستے ہو گئے. بس دنیا یہ ہے. میں مولوی میں بس دنیا یہ ہے. ہم آئے دنیا میں 2 رستے میں دے دیے گئے. اللہ نے ہمیں آزمائش دنیا میں اتار دی. اب ہمارا ہے کہ ہمیں کس طرف لے کے چلنا ہے. گناہ کے راستے میں لذت بڑی ہے مزہ بڑا ہے تو ہوتا ہے نا. مثال سے تو کیسے مزہ ہے. یہاں بھی میں کو تلاوت کی سرا پانے کی سرکار کا میلاد ہو رات محفل ہونا ساری رات کی 2 گھنٹے بعد سب کے نا باسیاں شروع ہو جائیں گی. کدو مولی سا دعا کریں گے کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا رستہ ہے دوسری جو محفل ہے ناچ گانے کی محفل ہو گانے ہم سے فریش رہے گا. ایسے ہی ہے نا اس میں نیند نہیں آئے گی. یہی ہے. تو یہ ہمارے دلوں میں اتنا زنگ چڑھ گیا ہے اللہ والوں کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. جہاں ناچ گانے کی محفل ہو جہاں وہ ہم بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ 2 رستے. تکلیفیں ہماری اپنی زبان سے ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہمارے اعمال سے ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں. یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا دیں. ہم نے اس چیز کو تعویذ دائرہ نام دے دیا اور اس کے لیے مجھے صبح سے لے کر نماز پڑھی اللہ سے توبہ کیا رشتہ ہو گئے کسی کچھ کروا دیا. نہیں بھائی یہ ہماری اپنی زبان ہے. بڑی پیاری بات مولا کرم اللہ وجہ اللہ علی فرماتے ہیں. بابا نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو تمہارا جو پورا جسم ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دروازہ رکھا ہوا ہے. اس کے 32 تالے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے دروازہ کون سا ہے جس کے 32 تالے ہیں. دروازہ کون سا ہے؟ یہ دروازہ ہمارا. اندر کیا ہمارے 32 تالے ہیں. دبا کے رکھو گے تو زندگی سکون ہو جائے گی کھولو گے تو زندگی خراب ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے. کوشش کرو کہ
صبر کا دامن اپنے ہاتھ چھوڑا مت کرو، اپنی زبانوں کو بند رکھا ہوتا۔ میں بڑا بولتا تھا تو کیا بولتا ہوں، اب بہت اللہ کے دس کے لیے بولتا ہوں، اللہ کے کلام کے لیے بولتا ہوں، لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں اب کیا ہے، برکت ہے نا، میرے بولنے میں نیکی ہے۔ اب کسی اور سے بولوں تو گناہ کرے گی، یعنی یہ ہمارے اپنے اختیار کی طرح اپنی زبان ہمارے اپنے اختیار کریں گے، زبان میں اللہ کا ذکر کریں گے، کلام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ زبان کریں گے میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے، یہ زبان ایک ایسی ہے انسان کو عرش دیتی ہے، انسان کو زمین پہ گاڑ دیتی ہے۔ اس زبان کی سب سے بڑی بات ہوں جو میں نے موضوع بتایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خدا قسم یہاں رش لگا ہوا ہے میرے پاس صبح سے لے کے شام تک، میں ایک چیز کو بار سمجھاتا ہوں، وہ اس کے ہر فیصلے پہ نہ بیک بولا کرو۔ پتہ نہیں کیوں سمجھتے آپ لوگ، جس کے والدین زندہ ہیں، کے ماں باپ زندہ ہیں، پتر ہوئے پاکے زمانے دا ایبی ماں پھیری پردے کشتی ہے، پاکے لکھ گستاخ ہوئے ماں صفتہ کر نہ رجدی ہے۔ باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مٹی میں پھر سختی رکھی ہوئی ہے، باپ کی ماں میں نبی رکھی ہوئی ہے۔ اب ماں سے نا بیٹی ہو جائے بیٹا ہو، اپنی ماں سے بات بنوا لیتا ہے۔ اچھا ناجائز خواہش ہو جائز خواہش ہو، ماں مان جاتی ہے، ماں مان جاتی ہے۔ یہ آج سمجھ لیں، ماں مان جاتی ہے۔ سوچیں ایک ماں کا عالم یہ تو 70 ماں سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کی بات مانے گا؟ آپ کیوں پیدل جا رہے ہیں، آپ اسے کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارے ذہن میں بابا کوئی مسئلہ کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں کرے گا۔ میں بابا خلاف نہیں بہت کوئی لوگ بھی بابا کہتے ہیں، میں لوگوں کو رستہ دکھاتا ہوں، صحیح خدا رہا صحیح رستے بھی چلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بھی ہے، مشکل ہے لڑ کے لے رب سے، ماں سے لڑ کے لیتے نہیں آپ، اور رب سے لڑ کے لے نا، رب سے لڑ کے کیوں نہیں لیتے؟ رب سے لڑ کے لے، 70 موت نہ پیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہمیشہ ہم اپنی زبان سے پکڑ میں آتے ہیں، جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا باسی ملے سامنے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرشدی اسی ملے سا اور پتہ نہیں کہ روح گناہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ میں منع کرتا ہوں لوگوں کو زبان سے ایسی بات مت نکالا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مشکل دی ہے، آپ کا خاوند آپ سے ناراض ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، آپ کی رزق میں تنگی آ چکی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ کے فلاں مسئلے بیٹھے زبانی یاد نہیں، قرضے نہیں ہے، رش لگا پیسے آتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں ان تمام مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ بابا کے پاس ہے کسی؟ مرشد کا حق دی راہ دے لا دینا اور پیر سمجھ کے طریقے طاقت بڑھتی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے جو ہم کو رسا دکھاتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسا دکھانا ہے۔ سمپل سے لوگ اب سمجھیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے ساتھ والے بھائی کو پتہ لگ گیا، آپ کے پڑوسی کو پتہ لگ گیا، یہاں آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے بہن یا بھائی، اس کو یہ پتہ پریشان ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں رات کی تنہائی میں رب بھی آپ کی سنتا ہے اور رب کو بتائے گا وہ پریشانی نہیں پتا آپ کو پریشان ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کے اللہ کو نہیں پتا پریشان ہے۔ مجھے باپ نے سارے پوچھتا ہے آپ پریشان ہیں، کوئی پریشانی ہے جو آج آپ نے کسی کو بھی نہیں کی ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ رب کو پتہ ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی پریشانیاں کہ رب کو پتہ ہے، میرے پاس کبھی بھی نہیں آئیں گے، آپ کسی کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ یہ سیکھنے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں، میں سکھاتا ہوں لوگ خدا رب سنتا ہے، رب کہتا ہے، رب نا عبادت نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تکلیف دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے کسی کو، یہ لفظ میں دوبارہ نوٹ کرتا، رب کسی کو تکلیف دیتا ہے، رب تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ لوگ کہتے ہیں اسی تکلیف دے، تکلیف کے بڑے پہلو ہیں، تکلیف کے نا بڑے پہلو ہوتے ہیں تکلیف کے۔ ایک تکلیف ہوتی ہے جو سوئی چبھتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے جو سوئی چبھتی ہے، ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو یہاں لگتی ہے، ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو زبان سے ملتی ہے، زبان سے ایک تکلیف زبان سے ملتی ہے۔ تکلیف کے بڑے پہلو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رنگ سے روز ماتا ہے۔ ایک تکلیف آپ کو بڑی تمام ہے بیٹیوں والی کہ ساری عمر باغ دی رکھوالی کی تھی، جو تو پھل پکڑ دی واری آئی تھے لے گئے کوئی ہو۔ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں ماں باپ کیسے پالتے ہیں، تو جب پھل پکڑنے کی باری آتی ہے
تو کوئی ہو لے جاتا ہے. یہ تکلیف ہے نا ماں باپ کے لیے, یار بیٹی بھی ہوتی. اب اگلے گھر جا کے بیٹی کا نصیب کیا ہے, ماں باپ کو بھی ٹینشن ہے. وہی تکلیف ماں باپ کی. جگر ٹکڑا دیتے ہیں نا باپ, ماں باپ تاکہ سے دیتے ہیں. ایک تکلیف ہوتی ہے, کاروبار چلایا ہم نے بڑا اونچا, اتنا ڈاؤن ہو گیا, تکلیف ہوگی نا. یہ بھی ایک بندہ بیمار پڑ گیا, بستر پڑ گیا, تکلیف ہوگی اس کو. مختلف پہلو ہوئے نا تکلیف کے. تو اللہ تبارک و تعالی جب میں کسی کو مشکل دیتا ہوں, مشکل میں ڈالتا ہوں, تو اس کے لیے پہلے میں 2 آسانیاں تیار کر رکھتا ہوں. لیکن وہ آسانیاں اس کو ملنے والی ہوتی ہیں, لیکن یہ اپنی زبان سے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے اس کی منزل دور ہو جاتی ہے. یہاں میرے کو سنتا ہوں بڑی مشکل ہے, میں کہا اللہ حل کرے گا. اگر اسے مشکل دی ہے تو وہ آسانی دے گا نا. رب کہتا ہے جب بندے کو آسانی ملتی ہے, قرآن کی بات سنا رہا ہوں, رب کہتا ہے جب میں اس کو عطا کر دیتا ہوں یہ مجھے بھول جاتا ہے, جب میں اس کو تکلیف دیتا ہوں مجھے بھاگا بھاگا میرے پاس آتا ہے, یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. مزہ تب ہے, کمی میں تو ہر بندہ یاد کرے, خوشی میں آپ کو یاد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں لبیک کہنا سیکھیں. میں اکثر شعر بولتا ہوں ابو اللہ شاہ کا, جے ربا تو میرے دکھے چ راضی ہے, جے ربا تو میرے دکھے چ راضی ہے, سکھا نو میں چلے پانا ہے. جے رب تو میرے دکھے میں راضی ہے, میں جس تو آدھے خوش ہے, ربا میں خوش ہوں. ایسا کرے گا کرے گا کرے گا. یونس علیہ السلام کی نا جبریل علیہ السلام سے دوستی ہو. یونس علیہ السلام کی جو مچھلی کے پیٹ میں جبریل علیہ السلام سے بڑی دوستی ہو. انہیں جبریل علیہ السلام کو فرمایا یونس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ بندہ اس وقت موجود ہے, مجھے اس کے پاس لے جا. سنے ذرا سارے سنے غور. یونس علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس وقت حاضر دور میں جو اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے نا, پوری دنیا میں اس کے بعد یہ ملنا چاہتا ہے. جبریل علیہ السلام نے یونس علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, ایک جنگل میں لے گئے. وہاں جا کے دیکھا ایک شخص تھا, اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور دونوں پاؤں نہیں تھے. اس کے زبان پتہ کیا الفاظ تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. یونس علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے؟ کہتے ہیں ہاں, اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے نزدیک یہ بندہ ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے, لیکن اس کی زبان پہ شکوہ نہیں. یہ رب سے کہے جا ربا تیرا شکر ہے, ربا تیرا شکر ہے. ایک راز کے بعد سب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شکر بڑا پسند ہے. وہ شکر بہت پسند ہے جب آپ کے حالات تنگ ہوں, آپ سخت پریشانی میں ہوں, فاقوں کی نوبت آئی ہو, رب انتہا کا آزماتا ہے اور آپ کی زبان پر میرا شکر ہے. رب کہتے ہیں اسے رب بہت ہوا جو یہ مانگ رہے ہیں نا, اسی کو 100 گنا بڑھا کے عطا فرما دوں. یہ بھئی یاد رکھیں ہمیشہ ہر عروج کو زوال ہے, زوال کو عروج ہے. جو آج غریب ہے وہ کل امیر بھی ہے. کوئی بھی انسان رب نے فضول نہیں بنایا ہوا. رب نے ہر آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے آقارے مائیں بہن بیٹے ہم بیٹھے ہیں, رب نے آپ سب نے ایک چیز رکھی ہے جو اس کو پسند ہے, اس چیز کو مائیں نکال دیں. رب کے ہوتے میں اکثر کہتا ہوں دعا میں رب سے رب مانگ لو, دعائیں نہ مانگ لو, رب تم مل جا سارے ہو جائیں گے. ایک میں آخری بات سناتا ہوں, سمجھ جائیں بات کہ ہر مشکل بات کیا ہے, آسانی ہے. تو مشکلیں کبھی بھی رب سے شکوا انہا معروف یسرا, رب نے خود فرمایا کہ میں ہر مشکل آسانی دوں گا. ہر بیماری کے بعد شفا ہے, ہر تنگی کے بعد عطا ہے. یہ یار اللہ عطا دے گا, اللہ دے گا, وہ دے گا. وہ 70 محمد پیار کرتا ہے. سوچے کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں ایک ہی ڈگر پہ چاہ رہا ہوں, ایک ہی رہ پہ چاہ رہا ہوں, تو مجھ میں کمی ہے, اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلے استجحال لوگ اللہ کو بدلنے چلے نہیں, اپنے آپ کو بدلے. بڑے پرانے شہر نظر آ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ, باز بھائی بڑے پرانے شہر نظر آ رہے ہیں. انہوں نے پرانا دیکھا کہ پرانا کیا تھا, بدلا اپنے آپ کو تھوڑا. اب وہ پتہ ہے ہیرا کیسے بنتا ہے. ہیرا پتھر ہے نا, ایک نسبت ہے پتھر کی, اس ہیرے پتھر کے اوپر اتنا پریشر پڑتا ہے پہاڑوں, پورا پہاڑ اس کے اوپر ہوتا ہے.
جب نکالتے ہیں نا کانے نکالتے ہیں تو بیچ میں سے کانوں سے اوپر نکلتا ہے کوئلے کے کان میں سے وہ اتنا پریشر پڑتا ہے اتنا دباؤ پڑتا ہے اس کے اوپر اتنا دباؤ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اتنا دباؤ سہ کے نا ہیرا بن جاتا ہے. پہ ہیرا نایاب ہے نا بھائی ٹھیک ہے نا. تو اکثر میں بات کہتا ہوں جب انسان مشکلوں میں تکلیفوں میں ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب انسان ٹوٹتا ہے نا تو میرے بابا جان فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان ٹوٹتا ہے یا نکھرتا ہے یا بکھرتا ہے. جب انسان ٹوٹتا ہے نا کسی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اچھا لوگ عشق پوری تو باتیں کہ ٹوٹ گیا یہ کیا ٹوٹتا ہے. کسی کی اولاد جو ٹوٹ جاتا ہے کسی خامد ہے کسی کاروبار نہیں ہے. یہ میری بات سے بڑی خاص بتا رہا ہوں. جب انسان ٹوٹتا ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں یا وہ نکھرتا ہے یا بکھرتا ہے. مثال دے دو اپنی دے دو. اگر وہ نکھرے گا آپ کے سامنے بیٹھ بکھرے گا باہر روڈ پہ نشین گرے پڑے ہوں لوگ وہ مارے. تو جب انسان ٹوٹتا ہے نا تو اپنے کو بکھرنے سے بچائے نکھرے. جب انسان ٹوٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہوتا ہے. درد ہوتا ہے نا اس درد دل سے رب سے دعا مانگی کہ میرا بڑی قبول کر. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہ ہر فیصلے میں میرا پیر کرے توفیق عطا فرمائے. ہر مشکل میں آپ کی زبان میں لفظ ہونا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. وقت مختصر ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ بیان کیا زہرا پاک علیہ السلام قربان جب کے نام پہ 3 دن فاقے میں رہی. 3 دن فاقے میں مولا علی کائنات قربان جب کے نام پہ وہ 3 دن کے بعد امام حسن حسین کریمین جن کے جوڑے کھانا جنت سے آ رہا ہے. مختصر سنا رہا ہوں مختصر ہے. تو 3 دن وہ تو مولا علی کائنات نے ایمان کی مزدوری کی تو وہ 4 روٹیوں کا آٹا لے کے آئے. روٹی بنائی زہرا پاک نے ایک امام حسن کی امام حسین کی مولا علی کی. جب کھانے بیٹھی نا تو آدھی روٹی کو انہوں نے اپنے دوپٹے میں باندھ لیا اور اپنے خاوند سے اجازت لی. پورا واقعہ اجازت بھی نہیں خاوند سے. میں اپنے بابا کو ملا ہوں جب نبی کے دروازے پر گئی اپنے آنسو صاف کیے تو سرکار کی پہلو بیٹھ گیا کہ بابا میں آج روٹی کھائی تھی تو میرا دل میں آیا کہ میرے بابا بھی بھوکے نہ ہوں. تو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ میری سرکار کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہوگی کیونکہ زہرا اس ذات فائل قسم 3 دن سے ایک نوالہ ہی میں نے نہیں کھایا. آدھی روٹی دونوں باپ اور بیٹی مل کے روئے. اور آج جہاں یہ عالم ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کھانے کی قدر پڑ جائے نا تو ہم شکوے کرنا شروع ہوتے ہیں. ہم الٹے سیدھے سوال الٹی طرح سے اختیار کر لیتے ہیں. یہ اس گھرانے کی بات بتا رہا ہوں جو کل جہان کے مالک ہیں. اشارہ کرے پہاڑ سونے کے بن جائیں. ہمیں کیا وہ درس دے کے گئے ہیں اور ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. خدا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والا بنے کہ ربا تیرا شکر ہے. اس شکر کے پہلو کو اپنے دامن سے مت چھوڑنا. آپ کا رزق کم نہیں ہوگا. آپ کے گھر میں جڑے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو آپ سب کے مسئلے بتائیں. اللہ تعالیٰ کو آپ سب کی پریشانیاں معلوم ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کے پردے بھی معلوم ہیں. آپ کے گناہ بھی معلوم ہیں. آپ کی نیکیاں بھی معلوم. اللہ کو سب معلوم ہے. بس اپنے ماتھے کو سجدے میں ڈال کر رو کر آج تک ساڈا پردہ رکھے گئے پردہ رکھی سارے مسئلے حل کرتی. جیسے اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں نا سجدے نہ ضد سے مانگے آپ سے مسئلہ کر دیں. اللہ پاک فرمائے سب کو معلوم ہے جو تم معلوم